بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما لم تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. رواه مسلم. پیارے بھائیو، آج کا جو موضوع ہے کہ قرآن کو ہم نبی کی حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. اسی موضوع کو آج ہم نے بیان کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنا آسان فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق. آپ اس کو مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ فتنہ انکار حدیث، نبی کی حدیث کے انکار کا ایک فتنہ امت میں ہوا. دوسری صدی ہجری میں، سب سے پہلے دوسری صدی ہجری میں معتزلہ نے یہ کام کیا، اور اس کے بعد تیسری صدی ہجری میں پہلے یہ عرب میں ہوا، اور پھر اس کے بعد 13ویں صدی ہجری، 13ویں یعنی تقریباً سن 1900 کا شروع تھا اور 1800 عیسوی کا آخر تھا. 1800 اور سن 1900 اس کا شروع تھا. یہ 13ویں صدی ہجری فتنے ہندوستان میں اٹھے. بر صغیر میں انکار حدیث کا فتنہ چند صدیوں سے زوروں پر ہے. اس کی بات صورتیں ایسی صریح انکار حدیث پر مبنی ہیں جس کے حامل کا مسلمان رہنا یہ ایک سوال نشان ہو جاتا ہے، جبکہ استخفاف حدیث جدید تعلیم یافتہ طبقہ میں اکثر و بیشتر پایا جاتا ہے. مرض ایک ہی ہے، اگرچہ اس کے علامات مختلف صورتوں میں سامنے آتی ہیں. اس فتنے کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب کئی ہیں، میں ان کو بیان کرتا ہوں. دین سے لا علمی، دینی علم صحیح معنوں میں جو دینی علم نہیں ہے. دنیا کا علم بہت ہے. غیر مسلم تہذیب سے محرومیت، کافروں، انگریزوں، امریکی، یورپ، ان لوگوں کی ترقی سے مرعوب ہو کر اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، سیاسی اور فکری محکومی، سیاسی طور پر ان کے محکوم ہوتے ہیں، فکری طور پر ان کے محکوم. اور یہ پڑھے لکھے بعض مسلمان تجدد پسند حضرات کا فتنہ ہے جو علوم اسلامیہ سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے اسلام اور اس کے اوامر و نواہی سے جذباتی، یہ لوگ عقیدت تو رکھتے ہیں جذباتی، نہ ان کا جذبہ ایمان کوئی قابل رشک ہوتا ہے. بر صغیر میں مغرب کی فکری بالادستی اس کا فتنہ بنیادی محرک رہی. یہی چیز، یہی وجہ ہے کہ یہاں 7-8 سال یہاں پر ہندوستان میں تقریباً 800 سال تقریباً اسلامی حکومتیں رہنے کے باوجود انکار حدیث کی ابتدا اس دور میں نہیں ہوئی. جب انگریز آ گیا، ہم انگریز کے محکوم بن گئے، ان کی غلامی جب اختیار کی تو یہ فتنہ اٹھا، مرعوب ہو گئے ان سے. اور سر سید احمد خان نے، جو مسلمانوں نے بر صغیر کو انگریز کی محکومیت اور فکری مرعوبیت تسلیم کرانے کے لیے پہلے نمایاں فرد تھے. سب سے پہلے ہندوستان میں دوسری صدی ہجری کے بعد 13ویں صدی ہجری میں ان لوگوں نے کام شروع کیا. چند دہائیاں قبل فتنہ انکار حدیث کا مرکزی کردار جس شخص نے ادا کیا غلام احمد پرویز تھا، جو انگریزی حکومت کا ملازم
اور فکری طور پر ان کی علمی برتری کا قائل تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے عرب میں بھی جہاں جہاں اسلام کو فکری طور پر یورپ سے واسطہ پڑا، وہاں اس فتنے سے اس نے اپنے پر نکالے۔ چنانچہ بر صغیر کے بعد مصر اس فتنے کا شکار ہو، لیکن اس کی تردید میں ماشاءاللہ وہاں بڑے علماء نے بہت لٹریچر لکھا۔ اس کی وجہ بھائی عقل پرستی، عقل کو قرآن و حدیث پر، قرآن پر اور حدیث پر اپنی عقل کو ترجیح دینا، جبکہ جدید تعلیم یافتہ جیسا کہ معلوم ہے حضرات جدید علم کلام کی روح سے استدلال کی بنیاد صرف عقلی توجیحات کو بناتے ہیں اور آخر میں تائید کے غرض سے حدیث نبوی یا آیت قرآنی کو پیش کرتے ہیں، حالانکہ پہلے قرآن پھر حدیث پیش کرنا چاہیے، لیکن علم الکلام عقلی توجیحات پیش کرتے ہیں، پھر قرآن کی بات کو بعد میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ان کا طرز عمل رہتا ہے، جس کی وجہ سے بعد میں یہی لوگ کیا کرتے ہیں، حدیث کا انکار کر جاتے ہیں، یہ اسلوب اپناتے ہیں، کیونکہ اہل مغرب کے فکری طور پہ غلام ہوتے ہیں اور پڑھے لکھے طبقوں میں قرآن و حدیث کی بجائے عقلی اور منطقی معروضات زیادہ مقبول ہیں۔ اسی تفاعل پسندی کا جو نتیجہ ہے وہ حدیث کا انکار ہے۔ اور دوسری سبب، اہم سبب تدوین حدیث۔ کیا مطلب؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے نا، یہ ایک انسان سے انسانوں تک پہنچا ہوا مجموعہ ہے، یہ کہہ کر حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ حدیث بخاری، مسلم وغیرہ انسانوں نے اس کو جمع کیا، لکھا اور پھر انسانوں تک پہنچایا۔ اگر یہی چیز حدیث تو یہ بات حدیث میں شک پیدا کر سکتی ہے، تو یہی بات تو پھر قرآن میں بھی شک پیدا کر سکتی ہے۔ قرآن بھی صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس کو یاد کیا، پھر اس کو بعد میں لکھا اور لوگوں تک پہنچایا۔ اگر یہی وجہ ہے حدیث کے انکار کا، تو پھر قرآن کا بھی آدمی منکر بن جائے گا۔ قرآن بھی اسی طرح صحابہ کرام نے سینوں سے، چمڑوں سے اور ادھر ادھر سے لے کے لکھا، بعد میں نبی کے بہت بعد میں جب بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے تو سیدنا عمر نے مشورہ دیا کہ اس طرح تو لوگ مر جائیں گے، قرآن ختم ہو جائے، اس کو لکھوا لیجیے۔ پھر زید بن ثابت کو سیدنا ابو بکر نے مقرر کیا، اس کو جمع کیا، بعد میں جمع کیا۔ تو ایک انسانوں نے کیا، انسانوں سے جمع ہو مجموعہ انسانوں تک پہنچا۔ تو اگر یہی وجہ حدیث کو رد کرنے کا مطلب، تو پھر قرآن بھی اس میں بھی شک ہوگی۔ اور بھائیو، تیسرا اہم اس کا سبب الالحاد اور بے عملی، بے دینی ہونا، قرآن و حدیث کا عمل اختیار نہیں کرنا، اپ ٹو ڈیٹ بن جانا۔ یہ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں، بعد میں آدمی جا کر حدیث کا منکر بن جاتا ہے۔ بھائیو، اس سلسلے میں نے کوشش کی ہے کہ عالم اسلام کے 3 بڑے عالم، بہت پائے کے عالم، 3 ان کی معروضات آپ کے سامنے پیش کروں۔ سر فہرست عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جو کچھ اس کے بارے میں کہا وہ، اور آخر میں نتیجے کے طور پر تیسرے ایک بہت بڑے عالم، یہ تینوں ہم اثر تھے تقریباً، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحیق المختوم کے جو رائٹر ہیں، ہندوستان کے ہیں، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی کتاب پوری دنیا میں فرسٹ آئی تھی۔ انہوں نے کچھ اس پر لکھا ہے، تھوڑا وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو آئیے میں پہلے محدث زمان، محدث اصل، اس زمانے کے بہت بڑے محدث جناب ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس سلسلے میں کیا کچھ کہا ہے، قرآن حدیث کی اہمیت اور حدیث
کہ بغیر قرآن انسان نہیں سمجھ سکتا، اس سلسلے میں کتنی اہم اور زبردست باتیں کی ہیں دلائل کے ساتھ، میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے محمد مصطفیٰ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اس کو بیان کریں۔ نبی کائنات کا وظیفہ کیا تھا؟ قرآن کی تشریح کرنا، قرآن کو سمجھانا، قرآن کو بیان کرنا، یہ نبی کائنات کا وظیفہ تھا، ڈیوٹی تھی۔ آپ کے بہت سارے ڈیوٹیوں میں ایک ڈیوٹی یہ تھی کہ قرآن کی وضاحت کرے، تفسیر کرے، بیان کرے۔ لِتُبَيِّنَ، خود قرآن کہہ رہا ہے، آپ قرآن کو تو مانتے ہو، تو آپ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کائنات کے جو ڈیوٹی تھی وہ قرآن کی وضاحت کرنا، بیان کرنا تھا۔ اور آپ کا بیان جو ہوتا تھا وہ یاد رکھیے بھائیو، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قرآن کی تفسیر کے بارے میں اپنی طرف سے نہیں ہوتا تھا، کہاں سے ہوتا تھا؟ اللہ کی طرف سے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے اپنی طرف سے جب تک وحی نہیں آ جاتی۔ تو آپ کا وظیفہ ہوا قرآن کی وضاحت کرنا۔ اب آئیے کیسے وضاحت کرتے ہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام سے کچھ نہیں چھپایا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر نبی کائنات کچھ چھپاتے ہوتے دین میں سے تو اس آیت کو چھپا دیتے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کی تھی زید بن حارثہ کے بارے میں۔ جب ان کی شادی ہو گئی تھی، یہ غلام تھے اور شادی قریشی عورت سے ہوئی تھی، لیکن وہاں بنا نہیں، معاملہ نبھ نہیں رہا تھا، اور یہ آپ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے۔ تو آپ ان سے کہتے تھے کہ اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، اپنی بیوی کو سنبھال کے رکھو، نبھاؤ، اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی، دل میں آپ چھپاتے تھے، اللہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا چھپاتے تھے؟ کہ میں اگر اس نے میرے بیٹے نے، منہ بولے بیٹے نے، شادی کے بعد طلاق دے دی، نہیں بنا، اب تو کہہ رہے تھے کہ بھئی سنبھال کے رکھو، اللہ سے ڈرو ہے، لیکن دل میں یہ چھپاتے تھے کہ اگر اس نے طلاق دے دی تو یہ عورت کہاں جائے گی، میں شادی کروں، کیونکہ میرے کہنے سے یہاں شادی کی۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ اگر کچھ چھپاتے ہوتے تو اس آیت کو چھپاتے۔ دیکھیں نا ایک قسم کی کہ آپ کی جو اندر کا راز ہے اللہ تعالیٰ اس کو کھول کے بیان کرنا ہے، لیکن آپ نے یہ آیت بھی بیان کر دی، کچھ نہیں چھپایا۔ تو آپ سنیے قرآن کی وضاحت۔ قرآن کو صحابہ کرام عربی ہونے کے باوجود، صحابہ کرام بڑے بڑے علماء میں سے تھے، فقیہ تھے، لیکن جب تک نبی کائنات ان کو نہیں سمجھاتے تھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ کوئی ڈکشنری لے کے بیٹھ جائے، کوئی اور کوئی وجہ سے کہ میں اس کو سمجھوں گا، نہیں سمجھ سکتا جب تک رسول اللہ قرآن کو نہ سمجھے۔ اب آئیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور اور چورٹی، عورت چوری کرے تو ان کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنی قیمت پہ ہاتھ کاٹے اور کہاں سے کاٹے، اس کا کوئی ذکر قرآن پاک میں نہیں، قرآن پاک میں نہیں، کہاں سے کاٹے، پورا ہاتھ کہلاتا ہے، یہاں سے کاٹے، یہاں سے کاٹے، یہاں سے کاٹے، یہاں سے کاٹے، کہاں سے کاٹے۔ اس کی تشریح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا قطع الا فی ربع دینار، فی ربع دینار فصاعدا، ربع دینار ہو، ربع دینار یہ ایک دینار اس زمانے کا
یہ بنتا ہے تقریباً 4.25 گرام، تو ربع بنے گا 1 گرام اور کچھ، 1 گرام اور اس کا تھوڑا سا، یہ ربع دینار ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی چھوٹی سی چوری کی کسی نے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ کہاں سے ملے؟ حدیث سے ملی، نبی کی حدیث واضح کر رہی ہے۔ اور کہاں سے کاٹیں گے؟ عند المفصل، اس سے یہاں سے ہاتھ کاٹیں گے، نہیں کہ یہاں سے کاٹ دیں، یہاں سے کاٹ دیں۔ قرآن میں مطلق ہے، اس کا تفصیلی بیان کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ حدیث میں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ چلیے آئیے ایک اور آپ کو جگہ سناتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اس پہ ظلم نہیں کیا، ظلم کی آمیزش نہیں کی اپنے ایمان کے ساتھ، وہ امن میں رہے۔ جب یہ آیت سنی تو صحابہ کرام تو پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول کون ہم میں سے ایسا ہے کہ اس نے ظلم نہ کیا ہو، ظالم نہ ہو۔ اب بتائیے اس میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، گھبرا گئے۔ اللہ کے رسول قرآن کہہ رہا ہے ایمان لانے کے بعد جو ظلم کرے گا، جس نے ظلم نہ کیا وہ امن ہے، جو اگر کر دیا چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں ہر ایک سے، وہ تو پھر امن میں نہیں رہے گا، کیا کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس طرح سمجھ رہے ہو بات یہ نہیں ہے، انما هو الشرک، اس سے مراد یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سنا ان الشرک لظلم عظیم؟ ظلم سے مراد ہم یہ سمجھ رہے تھے، صحابہ کرام یہ سمجھ رہے تھے ہر گناہ ظلم ہے، ہر گناہ ظلم ہے، وہ سمجھ رہے تھے یہاں پر یہ مراد ہے۔ لیکن نبی کائنات نے وضاحت کی، صحابہ کرام نہیں سمجھ سکے، کس نے بتایا ظلم سے مراد صحیح معنی کس نے بتایا؟ بولیے نا، نبی کائنات نے بتایا، حدیث نے بتایا، حدیث نے بتایا۔ اگر حدیث نہ ہو تو قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ آپ نے بتایا اس سے مراد شرک ہے۔ اچھا، قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اگر تم زمین پہ چل رہے یعنی سفر کر رہے ہو اور جب تم کو خوف ہو دشمن کا وہ فتنے میں ڈال دیں گے تو نماز کو تم قصر کرو۔ نماز کے قصر کی شرط کیا لگائی؟ کہ جب خوف ہو، خوف ہو سفر میں قصر اس وقت کریں گے جب خوف ہو۔ اب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ما بالنا، اللہ کے رسول ہم اب نقصر وقد امنا، اب تو امن ہے، ہم قصر کیوں کرتے ہیں، ہم کیوں قصر کرتے ہیں؟ قال صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقتہ، یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقہ کیا ہے، اللہ کا صدقہ قبول کر لو۔ کس نے بتایا اگر خوف نہ ہو تب بھی سفر میں قصر کر سکتے ہیں؟ قرآن میں کہیں نہیں ذکر ہے کہ سفر میں قصر کریں گے۔ قرآن میں تو یہ ہے کہ جب خوف کی حالت میں ہو تو تم قصر کرو۔ اللہ اکبر، نبی کی حدیث بتا رہی ہے۔ اسی طرح بھائیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم، تم پر خون مردار حرام ہے اور خون حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو مچھلی بھی پھر حرام ہے، کلیجی بھی حرام ہونی چاہیے، تلی بھی حرام ہونی چاہیے، یہ بھی خون ہے، مچھلی بھی مر جاتی ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن نبی کی حدیث آ کر اس میں استثناء کرتی ہے۔ حدیث کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ کہیں آیت میں استثناء دے رہی ہے، کہیں آیت کو مقید کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے یہاں پر کیا کرتی ہے آیت کو حدیث احلت لنا میتتان ودمان، ہمارے لیے 2 خون حلال ہیں اور 2 مردار حلال ہیں۔
بات سمجھ رہے؟ قرآن میں ذکر نہیں ہے، کہاں ذکر ہے؟ حدیث میں ذکر ہے کہ دو مردار مچھلی اور ٹڈی، الحوت والجراد، اور خون میں الکبد والطحال، کلیجی اور دلی، یہ خون ہے، لیکن اس کے باوجود حدیث اس کو حلال کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک آیت ہے، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں حرام نہیں پاتا جو تم کھاتے ہو مگر یہ کہ مردار ہو یا خون ہو جو نکلتا ہے گلے سے، یا خنزیر ہے۔ تین چیزیں، مردار، خون اور خنزیر کا گوشت۔ اب آپ بتائیے، یہاں کہیں کتے کا ذکر ہے جو حرام ہے، یہاں پر خنزیر کے علاوہ گدھے کا ذکر ہے کہ وہ حرام ہے یا حلال ہے، یا وہ حرام ہے نہیں کھاؤ اس کو، کہاں ذکر ہے؟ حدیث میں کل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیر حرام، کہ ہر وہ جانور، درندہ جس کی کچلی ہے، اور ہر وہ پرندہ جس کے پنجے ہیں، مخلب پنجے سے شکار کرتا ہے، وہ حرام۔ اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے اس حدیث کو، تو پھر آپ ثابت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا کہ گدھا مت کھاؤ، گدھا حرام ہے، کتا مت کھاؤ، حدیث کو ماننا پڑے گا، حدیث کو ماننا پڑے گا۔ بھائیو، ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں، پانچویں مثال، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، کہہ دیجئے کون حرام کرتا ہے زینت کی چیزوں کو، اللہ کی زینت جو اللہ نے نکالی بندوں کے لیے، اور پاکیزہ چیزوں، رزق میں سے۔ اب بتائیے، زینت میں ریشم ہے کہ نہیں، سونا ہے کہ نہیں؟ سونا زینت ہے کہ نہیں؟ ریشم بھی زینت ہے کہ نہیں؟ کس نے اس میں آ کے استثناء کیا، تخصیص کی؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے باوجود اللہ کی حکم سے پھر باہر آتے ہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور آپ آ کے فرماتے ہیں آپ کے ہاتھ میں، وَفِي يَدِهِ خَرَجَ يَوْمًا عَلَىٰ أَصْحَابِهِ وَفِي إِحْدَىٰ يَدَيْهِ حَرِيرٌ وَفِي الْأُخْرَىٰ ذَهَبٌ، آپ کے ایک ہاتھ میں ریشم تھا، ایک ہاتھ میں سونا تھا، اور آپ نے فرمایا فَقَالَ هَذَانِ حَرَامٌ عَلَىٰ ذُكُورِ أُمَّتِي، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ کس نے اس کو حرام کیا؟ اللہ تو کہتا ہے کہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی، کون ہے کہ حرام کرے، یعنی حلال ہے جو بھی زینت کی چیزیں۔ نبی کی حدیث اس کو آ کے حرام کہہ رہی ہے کہ نہیں، مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے۔ بھائیو، ان تقریباً 5 یا 6 مثال پیش کرنے کے بعد شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ پہ وضاحت کرتے ہیں کہ دیکھو بھائیو، اس ظلم کے معنی کو، پہلی مثال میں جو ظلم کا معنی، وَلَمْ يَلْبِسُوا ظُلْمًا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اس میں بڑے بڑے صحابہ جس میں عبداللہ بن مسعود بھی تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت نیک تھے، لیکن وہ بھی اس کو نہیں سمجھ سکے جب تک کائنات کے امام نے نہیں سمجھایا۔ دوسری مثال میں سفر میں جو قصر کرتے ہیں، اس کی وضاحت پہلے تو آیت میں تھا اس کی اگر خوف ہے، لیکن اس کے ساتھ نبی نے فرما دیا کہ خوف نہیں ہے تب بھی تم قصر کرو، کیونکہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے۔ تو بھائیو، انہوں نے پھر اس کی تھوڑی وضاحت کی، لیکن الحمدللہ میں ساتھ ساتھ وضاحت کرتا رہا۔
پھر شیخ صاحب یہ کہتے ہیں ضلال المستغنین بالقرآن عن السنہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو بس سمجھ لیں گے، ڈکشنری سے اور قرآن سے ہی سمجھ لیں گے، حدیث کی ضرورت نہیں، کہتے ہیں گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ آج بہت سارے لوگ، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی مثالیں دیتے ہیں، اپنی کتابیں لیتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں کوئی حدیث ذکر نہیں کی، اگر حدیث کی ہم نے تشریح کر رہے ہیں۔ ان کو قرآنیین کہتے ہیں، یفسرون القرآن بافواہہم وعقولہم دون الاستعانة على ذلك بسنة صحیحہ۔ کہتے کتنے لوگ ہیں ایسا کرتے ہیں، قرآن کی تشریح کرتے، جدید قسم کے لوگ کمپیوٹر نیٹ پر آ کر بہت سارے ملا مولوی قرآن کی تشریح کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم نے کوئی حدیث سے کوئی مدد نہیں لی اس میں، بغیر حدیث کی ہم تشریح کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب پھر یہ اتنا سا بیان کر کے حدیث سناتے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، غور سے سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ، کہ اے لوگو، اے میرے صحابیوں، میں کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہو اور میرا کوئی آرڈر آئے، حدیث آئے جو میں نے حکم دیا، یأتی الامر من امری مما امرت به او نہیت عنہ، اور کسی چیز سے میں نے منع کیا تو وہ کہے لا ادری، مجھے یہ حدیث نہیں معلوم، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، جو اللہ کی کتاب میں قرآن میں لکھا اس کو مانیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جو چیز ایک روایت میں ہے وما وجدنا فی حراما، جو قرآن میں حرام ہے اس کو حرام مانیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اے لوگوں غور سے سنو، مجھے اللہ نے قرآن دیا، اس کی طرح ایک اور چیز دی، یعنی حدیث دی۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے۔ اور پھر آپ نے آخر میں کچھ آیتیں سنائیں کہ یاد رکھو قرآن خود کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو، جو آپ کے منہ سے بات نکلے قرآن کے علاوہ، وہ حدیث ہوتی ہے، فیصلہ اور جو بھی چیز ہے، جب تک اس کو تسلیم نہ کریں، اللہ اپنے رب ہونے کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں مومن نہیں۔ نبی کا فیصلہ آ جائے پھر نہ مانے وہ بندہ مومن نہیں۔ پھر آخر میں انہوں نے ایک اور مثال دی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ آپ جو ہے نا، آپ لعنت کرتے ہیں جو اپنے بہووں کو بناتی ہیں النامصاتی والمتنمصاتی والواشماتی، اور جو نکلی تیل بناتی ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا ہاں میں لعنت کرتا ہوں، میں لعنت کرتا ہوں، اللہ نے لعنت کی ہے، میں لعنت کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا فإنی قرأت القرآن، میں نے تو قرآن پڑھا، اس میں کہیں لعنت لکھی نہیں ہے، میں تو پورا قرآن پڑھ چکی ہوں، کہیں لعنت لکھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم نے صحیح معنی میں قرآن پڑھا ہوتا تو اس میں لعنت کی دیکھ لیتی۔ پھر آپ نے خود کہا عبداللہ بن مسعود نے اس عورت سے، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو اللہ کا رسول تم کو دے دیں اس کو لے لو، اور جس سے اللہ کا رسول روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ کے رسول کیا دے رہے ہیں؟ وہ جو دے رہے ہیں وہ تو حدیث ہے، وہی تو حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو یہ آپ کا ایک مقالہ تھا حدیث سے متعلق۔ اب آئیے اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی اہم مقالہ اسی طرح عبدالعزیز بن باز کا۔ آپ یہ بات فرماتے ہیں کہ قدیم اور جدید علماء کا یہ اجماع ہے اس چیز پر ان اصول المعتبرہ فی اثبات الاحکام و بیان الحلال والحرام، وہ اصول جس پر اعتبار کیا جائے گا
احکام لینے کے لیے، حلال اور حرام نکالنے کے لیے، وہ اصول کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب قرآن ہے، دوسری سنت رسول ہے، اور تیسری اجماع ہے، اجماع امت، اجماع امت، تین چیزیں ہیں، اجماع قرآن، دوسرا علماء کا قدیم اور حدیثاً یہ اتفاق ہے، آپس میں اجماع ہے کہ دوسری چیز حدیث ہے، اور تیسری چیز اجماع ہے جس کے ذریعے کسی چیز کو حلال کیا جا سکتا ہے، حرام کیا جا سکتا ہے، علماء کے اجماع۔ اور چوتھی چیز انہوں نے قیاس کی ہے، لیکن اس کے کچھ شروط ہیں۔ چوتھی چیز قیاس ہے، لیکن یعنی کسی مثلا شراب حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن پہلے زمانے میں یہ ہیروئن تو نہیں، اس کو قیاس کریں گے کہ اس میں بھی علت کیا ہے، نشہ دینا، اس میں بھی علت نشہ دینا، اس کو کہتے ہیں قیاس، اس کو کہتے ہیں قیاس، لیکن اس کے کچھ شروط ہیں، وہ اس پر لگائے جائیں، ورنہ تین اہم ہیں ماخذ میں، قرآن، حدیث اور اجماع۔ اور پھر قرآن سے متعلق انہوں نے آیتیں پڑھی، سنائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ پھر دوسری آیت ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، مبارک ہے، اس کی پیروی کرو۔ اس کو تو جتنے بھی لوگ ہیں سبھی مانتے تھے، آیتیں تو بہت ساری ہیں، اور اس سے متعلق حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کہ میں تم میں ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک روایت میں اس طرح ہے، جب اس کو تھامے رکھو تو گمراہ نہیں ہوں گے، اللہ کی کتاب۔ ایک دوسری روایت میں کتاب قرآن کا، حدیث کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال یہ تو تھی قرآن سے متعلق آیتیں اور حدیثیں۔ اب آ جائیے دوسرا اصل حدیث جس پر علماء کا اجماع ہے، اس سے متعلق آیتیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ والرسول واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پیارے بھائیو، شیخ صاحب عبدالعزیز بن باز لکھتے ہیں اگر نبی کی اطاعت اور یہ حدیثیں اور سنت، یہ جس کا قرآن ہمیں آرڈر دے رہا ہے، اگر سنت محفوظ نہ ہو اور سنت موجود نہ ہو تو مجھے آپ بتائیے کہ آپ نماز کی رکعتیں کہاں سے لائیں گے؟ کتنی رکعتیں ہیں؟ اس کی صفت نماز پڑھنے کی کس طرح ہے، آپ کہاں سے پتہ کریں گے؟ روزے کے احکام، زکوٰۃ، حج، جہاد، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، حلال و حرام کے معاملات، اس کی تفصیل کہاں ملے گی؟ قرآن میں تو نہیں تفصیل سے ملتی ہے، حدیث میں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو ایک جگہ فرماتے ہیں جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی لیے شیخ صاحب آگے پھر کہتے ہیں اذا كانت سنته لا يحتج بها، جیسے یہ لوگ منکر حدیث کہتے ہیں کہ حدیث تو ظنی بھی ہے، حدیث تو اس پر کوئی اعتبار نہیں ہے، تو کہتے ہیں اگر حدیث قابل حجت نہ ہو تو او كانت كلها غیر محفوظہ، اور یہ سب کے سب غیر محفوظ ہیں، حدیث جتنے بھی ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے کہ پھر آپ دین کو کہاں سے سمجھیں گے؟ آپ دین کو کہاں سے سمجھیں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے یہ ذکر کو، قرآن کو اتارا تاکہ لوگوں کے سامنے آپ بیان کریں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اس کو بیان کریں، اس کی وضاحت کریں، اس کی تفسیر کریں۔ تُبَيِّنَ، بیان سے مراد ہے۔ اور بھی کئی آیتیں پڑھی ہیں، کیونکہ ٹائم کی قلت ہے اس لیے میں اب وہ کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں، بڑی اہم مثالیں ہیں۔
سب سے پہلی مثال جو پیش کرتے ہیں اس سلسلے میں، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کا جب دور آیا لوگ مرتد ہوئے، لوگوں نے ارتداد کیا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان سے قتال کروں گا. مثال دے رہے ہیں. تو عمر نے کہا کہ کیف تقاتلهم وقد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ. آپ ان سے کیسے قتال کریں گے؟ کہ نبی نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے، مجھے یہ آرڈر دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں. جب وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ان کا خون محفوظ ہو جائے گا. تو یہ تو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں لیکن کلمہ تو پڑھتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ان سے قتال کروں گا. آپ کیسے قتال کریں گے؟ عصموا منی دماءهم واموالهم. فقال ابو بکر نے فرمایا الیس الزکاۃ من حق اللہ، کیا یہ زکوٰۃ اللہ کے حق میں سے نہیں ہے؟ اگر ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ان کا حق بنتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں. اگر یہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے وَلَوْ مَنَعُونِي عُنَاقًا كَانُوا يُؤَدِّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ لَقَاتَلْتُهُمْ. اگر یہ ایک اونٹنی کا بچہ جو دیتے تھے وہ بھی نہیں دیں گے تو میں ان سے قتال کروں گا. پھر عمر سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ قد شرح اللہ صدر ابی بکر، قد شرح صدر ابی بکر، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا. آئیے دوسری مثال آپ کو سناتا ہوں. اس میں آپ پہلی مثال میں کیا سمجھ آئے؟ پہلی مثال میں دیکھیے، اس میں ابو بکر کے نزدیک حدیث کی اتنی عظمت تھی. کہتے ہیں فی هذه القصة اوضح دلیل على تعظیم السنة ووجوب العمل بها، کہ ان کی عظمت تھی حدیث کی کہ حدیث جب پیش کر دی گئی عمر بھی خاموش ہو گئے، اور عمر نے کہا کہ میں یہ سارا کام، ابو بکر نے کہا میں کروں گا. دونوں مانتے ہیں حدیث کی عظمت کو اور اس کی دلیل اس پر عمل کے واجب ہونے کا. ایک عورت آئی، بڑھیا تھی، دادی تھی، ابو بکر کے پاس کہ مجھے میرے پوتے کے مال میں سے میراث دیا جائے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی کتاب میں تو تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، جو آیتیں ہیں میراث کی اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. تو اور میں پوچھتا ہوں دوسروں سے پوچھتا ہوں بھائیو، یہاں آگے چلنے سے پہلے ایک چیز، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے امام تھے ان کو نہیں پتا، تم کو پتا، آج تم لوگ آگے ہمیں حدیث سناتے ہیں ان کو نہیں پتا تھا. ارے بھائی اتنے بڑے ابو بکر تھے ان کو نہیں پتا. ہوتا ہے، کتنی بڑی شخصیت ہوتی لیکن چھوٹی سی بات اس کو نہیں پتا ہوتی. ابو بکر کتنی بڑی شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ثمانیۃ ذبا فی الغار، غار میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. آپ صلی اللہ آسمانوں پر جاتے ہیں تو وہاں پر ابو بکر کی آواز یا اس طرح سنتے ہیں. اور بھی بہت سارے فضائل ابو بکر کی. بہرحال یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا چلا، نہیں پتا. اور بھائیوں اس میں ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ کسی کی تقلید جائز نہیں. بھائی تقلید اسلام کے اندر ہے ہی نہیں. اتباع ہے، اتباع اس کی جس کے پاس پورا علم، وہ نبی کائنات کے پاس تھا، اس کے بعد کسی کے پاس نہیں. سب کے پاس کمی ہے. ابو بکر کے پاس جب کمی ہے تو ان کے بعد آنے والے کے پاس کمی نہیں ہو سکتی. ان سے بھی بھول چک ہو سکتی، اور جس سے بھول چک ہو غلطی ہو جائے تو اس کی ہر بات حرف آخر نہیں ہوتی. تو سمجھ رہے ہیں، حرف آخر اس کی بات نہیں ہوتی، غلطی کا امکان ہے اس سے. تو ابو بکر نے پھر لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں دادی کو اس کے پوتے کے حصے میں سے، مال میں سے حصہ دیا. اسی طرح بھائیوں تیسری مثال، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کرتے تھے اپنے کارندوں کو، اپنے عمال کو، اپنے عاملوں کو کہ دیکھو تم اللہ کی کتاب سے فیصلہ کرو.
اگر اللہ کی کتاب میں نہ ملے تو فبسنت رسول اللہ، نبی کی سنت سے فیصلہ کرو۔ اور ایسا ہوا کہ ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں ایک کیس لایا گیا، چھوٹا بچہ ابھی پورا بھی نہیں ہوا تھا، یا جیسے کہتے ہیں کہ چھٹا مہینے کا، 7ویں مہینے کا، وہ کسی نے مارا، اس عورت کو گر گیا، بچہ تو مرا ہوا پیدا ہوا۔ اب عمر کے پاس یہ فیصلہ لایا گیا، فیصلہ کیجیے۔ عمر نے صحابہ کرام سے پوچھا بھائی اس کی کوئی مثال ہے؟ عمر کو بھی نہیں پتا۔ سأل الصحابہ رضی اللہ عنہم فی ذلک فشہد، محمد بن مسلمہ نے آ کر کہا، مغیرہ بن شعبہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ کیا فیصلہ کیا تھا وہ بھی سنیے، پورا قصہ سناتا ہوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کی 2 بیویاں تھیں، 2 بیویاں تھیں، تو ایک حامل تھی، دوسروں کو غصہ آ گیا، اس نے اس کو ایسا مارا کہ اس کا حمل ضائع ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے والے کے باپ سے کہا کہ یہاں پر بغرۃ عبد او امہ، ایک چھوٹا بچہ غلام یا چھوٹی بچی جو غلام ہو، وہ لا کر اس کو دے دیا جائے۔ یہ فیصلہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں۔ عمر کو نہیں پتا تھا، جب عمر کے سامنے گواہی پیش کی گئی، عمر مان گئے اور فقضى بذلك، اور آپ نے یہ فیصلہ کیا۔ نبی کی حدیث پہنچ گئی امن و سلطنت۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھی مثال کہ عورت جس کا شوہر مر جائے وہ عدت کہاں گزارے؟ ایک عورت آئی عثمان کے پاس، اس کا شوہر فوت ہو گیا تھا، تو آپ کو بتایا گیا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو آرڈر دیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے، تو آپ نے اسی پر فیصلہ کیا۔ امرها بعد وفاة زوجها ان تمكث في بيته حتى يبلغ الكتاب اجله فقضى بذلك۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے ساتھ یہی فیصلہ کیا تھا کہ تیرا شوہر فوت ہو گیا ہے، تو کہیں نہیں جائے گی، اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی، یعنی کہ باپ کی غلطی کی جائے گا۔ پھر عثمان نے بھی یہی فیصلہ کیا۔ یہ حدیث کی اہمیت۔ 5ویں مثال سنیے، سیدنا علی کو پتا چلا کہ عثمان جو ہے نا حج تمتع سے منع کرتے ہیں، حج تمتع سے منع کر رہے ہیں، تو سیدنا علی نے کہا لا ادع سنت رسول اللہ لقول احد من الناس، کسی آدمی کے کہنے کی وجہ سے میں نبی کی سنت کو چھوڑ سکتا نہیں، چاہے وہ عثمان ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح 6ٹھی مثال سنیے، بعض لوگوں نے جب عبداللہ بن عباس کے پاس آ کر کہا کہ تم حج تمتع کے بارے میں کہتے ہو، ابو بکر تو کہتے ہیں، عمر اس سے منع کر رہے ہیں، ابو بکر منع کر رہے ہیں، سنیے حدیث کی اہمیت، سنت کی اہمیت۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر وعمر، قریب ہے کہ آسمان سے تم پر پتھر برسیں، میں تم کو رسول کا قول سناتا ہوں اور تم کہتے ابو بکر عمر۔ اور بھائیو، جب نبی کا قول آ جائے پھر کسی کے قول کو مت سنو، کسی کی بات کو مت سنو، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار نہ دیکھ کسی کا قول کردار۔ اگر تجھ کو جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو پہلے گلے کے طور محمد مصطفیٰ کی غلامی کا، محمد مصطفیٰ کی۔ جب بات آ جائے دنیا کے سارے لوگوں کی بات کو چھوڑ دو اور نبی کے قول کی احادت مت کرو۔ ارے ان کے پاس بھی، اور انہوں نے کہا ہوگا، اور انہوں نے کیا، تم نبی کی آ جائے بات، کہو سمعنا واطعنا۔ بنی اسرائیل کی طرح مت کرو سمعنا واطعنا، ہم نے سن تو لیا لیکن ابھی ہم غور کریں گے، اپنے بابا سے پوچھیں گے، اپنی بیوی سے پوچھیں گے، اپنے فلاں سے مولوی سے پوچھیں گے۔
یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہوتا. آسمان سے ابو بکر کی بات اگر نبی کے سامنے پیش کی جائے تو اس کے مقابلے میں عبداللہ بن عباس کے آسمان سے پتھر برسیں گے. کہاں ہے ہم؟ آج ہم نبی کی قول کو چھوڑ کر دوسرے کے قول پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر. ساتویں مثال سنیے کہ بعض لوگ نے عبداللہ بن عمر سے بعض سنت کے بارے میں جھگڑا کیا. وہ غالباً یہی تھی کہ حج ان کے ابو عبداللہ بن عمر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع سے منع کرتے تھے. لوگوں نے اور انہوں نے کہا میں حج تمتع کرتا ہوں. تو لوگوں نے کہا آپ کے بابا تو جو خلیفہ ہے وہ آرڈر دے رہے ہیں حج تمتع مت کرو اور آپ حج تمتع کر رہے ہیں. عبداللہ بن عمر نے کیا جواب دیا؟ یہ سنت کی اہمیت. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نحن هل نحن مأمورون باتباع عمر؟ کیا ہم عمر کے اتباع کے آرڈر دیے گئے ہیں کہ اللہ نے ہم کو عمر کی اتباع کرنے کا آرڈر دیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عمر کی اتباع نہیں رسول کی اتباع کا آرڈر دیا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ عمر کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ عنہ اجمعین. یہ سنت کی اہمیت ہے بھائیوں. جس کا دل زندہ ہے اس کو یہ باتیں سمجھ آئے نہیں چاہتا اور جس کا دل مردہ ہو چکا اس کو کبھی نہیں سمجھ آئے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ دل دے, دھڑکنے والا ایسا دل جو قرآن و حدیث کے سامنے سر جھکا دے, جھک جائے. ایک اور مثال سنیے 8واں. سبحان اللہ. آج جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس زمانے میں صحابہ کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا. ایک شخص عمران بن حسین کے پاس آ کر کہنے لگا حدثنا عن کتاب اللہ. ارے بھائی ہمیں اللہ کی کتاب سے بھی کچھ سنایا کرو, کچھ اللہ کی کتاب سے سناؤ. وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنِ السُّنَّةِ. وہ حدیث بیان کر رہے تھے تو آدمی کہنے لگا ہمیں قرآن سناؤ. یعنی تھوڑا اس کا اس میں صرف قرآن کی محبت نہیں, اس میں ایک حدیث پر طرز تھا, حدیث کا استخفاف تھا, اس کی عزت گھٹا رہا تھا. عمران بن حسین صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا. وقال ان السنت ہی تفسیر کتاب اللہ. یہ جو میں سنت بیان کر رہا ہوں یہ تو قرآن کی تفسیر ہے. ولولا السنت, اگر سنت نہیں ہوتی لم نعرف ان الظہر 4 رکعات, ہم کو نہیں پتہ چلتا کہ ظہر کی 4 رکعات کہاں قرآن میں لکھا ہے. مغرب کی 3 رکعتیں, فجر کی 2 رکعتیں ہیں. یہ ساری تفسیر اور زکوٰۃ کی تفسیریں کہاں سے مل رہی ہیں؟ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ حدیث کو چھوڑو قرآن سے پڑھو. اللہ اکبر. نبی مثال سنیے. عبداللہ بن عمر بہت بڑے عالم صحابی, انہوں نے حدیث بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, کہ لوگوں اللہ کی بانگیوں کو اللہ کی مسجد سے مت روکو. اگر وہ مسجد آنا چاہے تو آنے دو. ٹھیک ہے. ان کا ایک بیٹا کہنے لگا واللہ لنمنعنکن, ہم تو منع کریں گے. عبداللہ بن عمر کو پھر غصہ آ گیا. فغضب, نبی کے معاملے میں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے, دھمکی کی چوٹ پر غصہ کرتے تھے. فغضب عبداللہ وسب سبا شدیدا, اپنے بیٹے کو گالی دی بہت شدید گالی دی, یعنی برا بلا کہا. وقال قال رسول اللہ وتقول واللہ لنمنعهن, میں تجھے رسول کا قول سناتا ہوں تو کہتے منع کروں گا. بہت ڈانٹا. 10ویں مثال سنیے. عبداللہ بن مغفل ایک صحابی المزنی ہے. انہیں اپنے بعض رشتہ داروں کو دیکھا کہ پتھر پھینک رہا تھا, پتھر مار رہا تھا, ایسے مارا جا رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ کام مت کرو, رسول اللہ نے منع کیا ہے ایسے پتھر مارنے سے, کیونکہ یہ کوئی شکار بھی نہیں کرتا کسی چیز کا, اور نہ کسی جانور کو جس کو تم اس طرح کر رہے ہو اس کو کوئی خاص نقصان بھی نہیں پہنچاتا. لیکن یہ کسی کا دانت توڑ دے گا, کسی کی آنکھ کو اندھا کر دے گا, یہ تم مت کرو.
اب پھر کچھ دنوں کے بعد دیکھا پھر وہ ایسے ہی کر رہا ہے، نبی کا نافرمانی کر رہا ہے، ان کو غصہ آ گیا، قریب رشتہ دار کا کہا واللہ لا کلمتک ابدا، اللہ کی قسم میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا، میں تجھے رسول کی خبر سناتا ہوں کہ آپ نے اس سے منع کیا تو پھر اسی کو کر رہا ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ نبی کی اہمیت صحابہ کے، آپ کی سنت کی اہمیت صحابہ کے نزدیک تھی۔ اور 11ویں مثال، بہقی کے اندر ایوب السختیانی جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں اذا حدثت الرجل بسنة فقال دعنا من هذا وانبأنا عن القرآن فاعلم انه ضال، کہتے ہیں ایوب سختیانی تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں اگر میں کسی کو حدیث سناؤں اور وہ کہے کہ حدیث کو رہنے دے مجھے قرآن سنا تو سمجھ لو گمراہ ہے۔ تابعی کیا کہتے ہیں یہ گمراہ شخص ہے، بھٹکا ہوا شخص ہے، کیونکہ یہ قرآن، یہ تفسیر، یہ جو حدیث ہے یہ تو تفسیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ اور 13ویں مثال حدیث کی اہمیت پر، عامر الشعبی رحمۃ اللہ علیہ بعض لوگوں سے کہتے تھے کہ اذا انما ہلکتم فی حین ترکتم آثار، تم اس وقت ہلاک ہو جاؤ گے جب نبی کے حدیث کو، اثر کہتے ہیں حدیث کو چھوڑ دو گے۔ 14ویں مثال، بہقی کے اندر ہے، اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے صحابیوں سے، اپنے ساتھیوں سے، جب تم کو رسول کی حدیث پہنچ جائے، کوئی حدیث پہنچ جائے، غور سے سنیے، بعض لوگوں کے اندر بڑی جرأت پیدا ہو جاتی ہے حدیث کے مقابلے میں بات کرنے کی۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ کہہ رہے ہیں فَإِيَّاكَ أَن تَقُولَ بِغَيْرِهِ، حدیث پہنچ جانے کے بعد خبردار جو کوئی اور بات کرنا، نبی کی حدیث پہنچ جائے پھر کوئی اور بات مت کرنا۔ فَإِيَّاكَ أَن تَقُولَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ مُبَلِّغًا عَنِ اللَّهِ، کیونکہ رسول اللہ کی طرف سے بات پہنچائی ہے، ان کی اپنی طرف سے نہیں۔ اور سفیان بن سعید الثوری فرماتے ہیں انما العلم كله علم بالآثار، علم سارا کا سارا یہ حدیث کا علم ہے۔ اور مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم میں سے ہر ایک کی بات کو رد کیا جائے گا اور لیا جائے گا، مگر نبی کائنات کی طرف، قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ ان کی خبر، اس صاحب قبر کی بات یعنی محمد مصطفیٰ کی بات کبھی رد نہیں کی جائے گی، ہر بات لی جائے گی جو صحیح ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 17ویں مثال، آپ فرماتے تھے اذا جاء الحدیث عن رسول اللہ فعلى الراس والعین، نبی کی حدیث آ جائے تو ابو حنیفہ کے آنکھوں پر اور سر پر، ہم اس کو سر پر رکھیں گے، آنکھوں میں اس کو سجائیں گے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں تم کو نبی کی حدیث بیان کروں، صحیح حدیث ہو، اور پھر میں خود اس پہ عمل نہ کروں، فلم آخذ بھی فأشهدكم أن عقلي قد ذهب، ہم امام شافعی سے بن گئے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر میں کوئی تم کو حدیث بیان کروں اور پھر تم دیکھو میں اس کے خلاف کر رہا ہوں تو میں پاگل ہو چکا ہوں، میری عقل چلی گئی ہے۔ نبی کی حدیث آنے کے بعد بھی میں کچھ اور چیز پر عمل کروں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کی حدیث آ جائے بھائیوں کہ سر جھکا دو، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ اللہ کو قیامت کے دن کیا جواب دو۔ 19ویں مثال سنیے، آپ پھر فرماتے ہیں، خود ہی فرماتے ہیں امام شافعی اذا قلت قولا وجاء الحديث عن رسول اللہ، اگر میں کوئی بات کروں اور اس کے مقابلے میں میں کوئی فتویٰ دوں، میری کوئی رائے ہو، امام شافعی کہتے ہیں اس کے مقابلے میں رسول کی حدیث آ جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ جو نبی کی حدیث آ جائے، میرے قول کے خلاف آ جائے، میرے فتوے کے خلاف آ جائے، فَاضْرِبُوا بِقَوْلِ الْحَائِطِ، میری بات کو اٹھا کے دیوار پہ مارو، نبی کی حدیث کو لے لو۔ یہ وہ لوگ تھے اللہ کی قسم حدیث کی اہمیت کو پہچانتے تھے۔ امام شافعی کوئی معمولی شے نہیں، امام ابو حنیفہ کوئی معمولی شے نہیں، سب کے رحمۃ اللہ علیہ مجمعین۔
ہم ہیں جو حدیث کی قدر نہیں کرتے. جب ہم نے نہیں قدر کی اللہ نے ہماری قدر نہیں کی. ہر جگہ مارے جا رہے ہیں, پیٹے جا رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں. ہم نے نبی کی بات کی قدر نہیں کی, قرآن حدیث کی قدر نہیں کی. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعیہ. اے لوگوں دیکھو, ہماری تقلید نہ کرنا, مالک کی تقلید نہ کرنا, شافعی کی تقلید نہ کرنا. تقلید ان کے یہاں جائز ہی نہیں تھی. آج ہم سب تقلید, بہت سارے لوگ تقلید کرتے ہیں, نبی کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں, اپنے امام کی بات کو نہیں چھوڑتے. وہ کہتے ہیں اتنا بڑا امام تھا. ارے بھائی امام نے خود کہا ہے کہ جب حدیث آ جائے لے لو. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے. ایسے تقلید کی بھول بھلیوں میں جکڑے ہوئے. اور بھائیو, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو نبی کی مخالفت کرتا ہے اس کو فتنہ پہنچتا ہے, اس کو فتنہ پہنچتا ہے. یا تو وہ حد میں قتل کیا جائے یا اس کو پاگل پن پہنچے. نسأل اللہ العافیہ. یہ فتنہ اللہ کی طرف سے اس کو فتنہ پہنچتا ہے. اسی لیے بھائیو, یا وہ جیل میں جائے گا, یہ اس کی تفسیر کی. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب نبی کی حدیث آ جائے ہم کسی کی طرف نہ دیکھیں. بھائیو, آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں, آپ نے یہ سارے دلائل سنے. دو عظیم اسکالر ہمارے اسلام کے امام تھے, امام ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ. ان کی دونوں کے دلائل اور ان کی باتیں بھی قرآن حدیث. آپ نے کوئی کسی کی بات قرآن و حدیث پر مبنی یا اس کی تائید پر علماء کی بات. منکرین حدیث سے ہمارے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری ایک سوال کرتے ہیں, یا جو لوگ حدیث کی عزت کو گھٹاتے ہیں ان سے. وہ کہتے ہیں کہ سوال کرتے ہیں کیا قرآن میں سب کچھ ہے اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے؟ پھر کہتے ہیں انکار حدیث کے لیے سب سے اہم اور بنیادی نقطہ یہ تلاش کیا گیا کہ قرآن مجید میں ہر مسئلہ تفصیل سے بیان کیا گیا, اس لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں, قرآن کے بارے میں تبیان لکل شیء, اس میں ہر چیز موجود ہے. یہ منکرین حدیث اس آیت میں لاتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا تبیان لکل شیء, قرآن کے اندر ہر چیز کی تفصیل موجود ہے. تبیان, تو ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں منکرین حدیث, اب ہمارا سوال سنیں. منکرین حدیث اب ہمارا سوال سنیں. قرآن میں مردہ, خون, سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور حرام کیا گیا ہے, اور بہیمۃ الانعام حلال کیا گیا ہے. بہیمۃ الانعام کی تفسیر قرآن میں ان جانوروں سے کی گئی: اونٹنی, اونٹ, گائے, بیل, بکری, بکرا, بھیڑ, مینڈا. یہ اب سوال یہ ہے کہ ان کے علاوہ دنیا میں بقیہ جانور حلال ہے یا حرام؟ قرآن میں تو انہی چیز کو حرام کیا ہے. کس کو حرام کیا؟ سور کو, مردار کو, خون کو, اور باقی چیزوں کو جو حلال کیا بہیمۃ الانعام, اور اس میں قرآن کی تفسیر آ گئی ہے. گائے ہے, اونٹ ہے, اونٹنی, بیل, بکری, بکرا, بھیڑ. اب سوال یہ ہے اس کے علاوہ دنیا میں باقی جو جانور ہیں حلال ہے یا حرام؟ مثلا بلی, کتا, گیدڑ, بھیڑیا, چیتا, شیر, تیندو, بندر, ریچھ, ہرن, سانبر, باراسنگا, بھینسا, خرگوش, کوا, چیل, باز, شکرا, کبوتر, مینا, فاختہ وغیرہ وغیرہ. یہ سارے جانور حلال ہے یا حرام؟ اب بتاؤ ان میں سے کچھ حلال ہے یا کچھ حرام؟ آپ جو بھی جواب دیں اس کا ثبوت قرآن سے پیش کریں. دکھاؤ قرآن میں کیا لکھا ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ قرآن سے پیش کرو. آپ کی عقل تک بندیاں نہیں مانی جائیں گی. یعنی آپ چونکہ دعوے دار ہیں کہ ہر مسئلہ قرآن میں موجود ہے, اس لیے جانور جس کو حلال
جس کو حلال مانے یا اس کو حلال ہونے کا ثبوت قرآن سے دیں، جس کو حرام مانے اس کے حرام ہونے کا ثبوت قرآن سے دیں، اور اگر آپ قرآن سے نہ دیں اور نہیں دے سکیں گے لن تفعلوا ولن تفعلوا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن میں ہر مسئلہ قرآن میں نہیں بیان ہو گیا، البتہ حدیث میں بیان ہے، کتاب اللہ میں بیان ہے۔ کتاب اللہ رب کے قرآن کو بھی کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کے فرمان کو بھی کہتے ہیں۔ اب کہیں گے نئی بات کی تم نے، یہ تو نئی بات کر رہے ہو۔ کتاب اللہ اللہ کے قرآن کو بھی کہتے ہیں، نبی کی فرمان کو بھی کتاب اللہ کہتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں مہینے کی گنتی 12 ہے۔ دکھاؤ کدھر ہے؟ پورے قرآن میں دکھاؤ، کوئی دکھا نہیں سکتا، کوئی مائی کرنا نہیں۔ کہاں ملے گا؟ نبی کی حدیث میں ملے گا، اور نبی کی حدیث کو اللہ تعالیٰ کتاب اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرا سوال، نماز میں قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، بڑا ہی زبردست سوال ہے ان کا۔ قرآن میں نماز پڑھنے کا، بھائی توجہ دیں، اللہ تعالیٰ ذائقہ خیر دے سب کو۔ قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز کی حالت میں کھڑے ہونے، رکوع کرنے اور سجدہ کرنے کا ذکر بھی قرآن میں۔ اب سوال یہ ہے، نماز میں پہلے کھڑے ہو یا پہلے رکوع کریں؟ بتاؤ نا، قرآن سے بتاؤ، پہلے کیا کریں؟ پہلے رکوع کریں کہ پہلے کھڑے ہو، یا سجدہ پہلے کریں، یا پھر کھڑے ہو تو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو، یا لٹکا کر، یا ایک پاؤں پر کھڑے ہو جائیں یا دونوں پاؤں پر؟ کیسے کھڑے ہو؟ بتاؤ قرآن سے، بتاؤ۔ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو گے، 2 پاؤں پہ کھڑے ہو گے، کہاں لکھا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بھائیو، تیسرا سوال کہ قرآن میں زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، خذ من اموالہم صدقہ وآتوا الزکاۃ، اور نہ دینے والوں کو اللہ نے دھمکی بھی دی عذاب کی، عذاب علیم، عذاب شدید۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کب وصول کی جائے؟ زکوٰۃ روز روز دی جائے یا سال بھر میں ایک مرتبہ دی جائے؟ کہاں ملے گا؟ کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ روز دینے جائے یا سال میں ایک مرتبہ؟ کدھر ہے یہ بیان سارا؟ اہل خرد بھائیو، آپ پڑھے لکھے ہو، نبی کی حدیث میں ہے، کہیں نہیں ہے۔ کب دی جائے؟ سال میں دی جائے یا روز دی جائے، یا زندگی میں ایک مرتبہ دی جائے، یا 5 سال بعد یا 10 سال بعد دی جائے، یا عمر بھر میں، یا کس حساب سے دی جائے، کتنی گنتی کے ساتھ دی جائے، کتنا غلہ دیا جائے، یہ ساری تفصیل بھائی قرآن میں نہیں ملے گی، حدیث میں ملے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ کروڑوں رحمت فرمائے کہ ان لوگوں نے ان فنکاروں کے فریب سے بچنے کے لیے ساری اللہ کے فضل و کرم سے قرآن حدیث کی بڑی بڑی دلیلیں جمع کی۔ آخری سوال سنیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جمعہ کی نماز جب پکاری جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ تو سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن کب پکارا جائے؟ کب پکارا جائے؟ کہاں لکھا ہے؟ کس ٹائم پکارے؟ کون سے عصر میں پکارے کہ فجر میں پکارے؟ کب پکارے؟ کہاں لکھا ہے؟ بتاؤ قرآن سے۔ کس نماز کے لیے پکارا جائے؟ کن الفاظ کے ساتھ پکارا جائے؟ کن الفاظ کے ساتھ پکارا جائے؟ اذان دی جائے یا کہ آؤ لوگوں جمعے کے لیے آ جاؤ؟ کون سے الفاظ ہیں؟ دکھاؤ سب قرآن میں دکھاؤ۔ جس نماز کے لیے پکارا جائے وہ نماز کیسی پڑھی جائے؟ ان ساری باتوں کا ثبوت قرآن سے دیجیے، ورنہ تسلیم کیجیے کہ قرآن میں ہر مسئلہ بیان نہیں کیا گیا ہے، ہر قرآن میں اس کی اجمال ہے، اس کی تفصیل حدیث میں ہے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن کو بھی کتاب اللہ کہا جاتا ہے، نبی کی حدیث کو بھی کتاب اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک اور اس کی مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اپنے بیٹے کو لے کر، اس نے زنا کیا تھا کسی کے گھر میں، کسی کے ساتھ۔ تو دونوں نے آ کے کہا اللہ کے رسول اقض بیننا بکتاب اللہ، ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کیجیے، ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کیجیے۔ کیونکہ اس سے پہلے جب لوگوں نے فیصلہ کیا تھا تو لوگوں نے کہا تھا کہ
تمہارے بیٹے کو چاہیے کیونکہ وہ غیر شادی شدہ تھا، عورت شادی شدہ تھی، تو انہوں نے کہا تمہاری 100 بکریاں دے دو، اور اس طرح کی کچھ. اب نبی کائنات کے پاس جب یہ فیصلہ آیا، آپ نے کہا لأقضین، نون کی تاکید ثقیلہ کے ساتھ، تاکید ہوتی نون ثقیلہ تشدد کے ساتھ، شد کے ساتھ نون آ جائے عربی میں. ایک ہوتا ہے لأفعل، افعل میں کروں گا، لأفعلن، لام بھی تاکید ہے اور نون بھی تاکید ہے، ضرور ضرور کروں گا. آپ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ لأقضین بینکما بکتاب اللہ، اللہ میں ضرور ضرور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا. اور آپ نے پھر کیا فیصلہ کیا؟ فیصلہ یہ کیا کہ اے شخص، تیرے بیٹے کے اوپر 100 درے اور 1 سال کی جلاوطنی اور وقت انیس، یا انیس تم ادھر سے جاؤ، اس عورت سے پوچھو، اگر وہ اقرار کر لے زنا کا تو اس کو فرجمہا، اس کو رجم کر دو. یہ یہاں پر آپ غور کیجئے، اس فیصلے میں تین حصے بنے. ایک حصہ تو قرآن میں ہے، درے لگانے. فَجْلِدُوهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ، اللہ نے کہا کہ جب زنا کرنے عورتیں تو ان کو درے لگاؤ 100. لیکن تقریب عام 1 سال کی جناوطنی کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے، اور رجم کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے. تو ٹوٹ ٹھڑ 2/3 فیصلہ قرآن سے باہر ہے، اور 1 حصہ، تہائی حصہ 1/3 وہ قرآن کے اندر ہے. اور وہ لوگ سن بھی رہے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ اللہ کے رسول، آپ تو کہہ رہے تھے کہ قرآن سے، کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، یہ تو کتاب اللہ سے باہر فیصلہ جا رہا ہے. آپ نے بھی کہا کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا. آپ جو فرما رہے ہیں وہ بھی کتاب اللہ ہے، وہ بھی کتاب اللہ ہے. اللہ اکبر، اللہ. بھائیو، نبی کی حدیث کی اہمیت کو پہچانو. نبی کی حدیث آ جائے تو پھر کسی طرف مت دیکھو، ورنہ تباہی بربادی ہے. آخری آیت سناتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور پھر دعا کرتا ہوں. وہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. جو نافرمانی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے رسول کی، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، جب ہدایت اس کے سامنے واضح ہو گئی، نبی کی حدیث آ گئی، سنت آ گئی، نبی کا فرمان آ گیا، پھر وہ مخالفت کرتا ہے، نہیں مانتا، اپنے بڑوں کی مانتا ہے اور ادھر ادھر کی مانتا ہے. تو فرمایا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، اور صحابہ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے. یہاں مومنین سے مراد صحابہ مراد ہے. صحابہ والا راستہ اختیار نہیں کرتا ہے. نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر چلتا ہے ادھر چلائیں گے، نُصْلِهِ جہنم. اس نافرمان کو، منکر حدیث کو، نبی کے نافرمان کو ہم جہنم ہو جائیں گے. وساءت مصیرا، بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نبی کی حدیث اس پر ہمیں سچی محبت کرنے، اس پر جینے اور بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، قرآن پر اور حدیث پر ہمیں زندہ، اسی پر ہمیں موت عطا فرما. اس کے دفاع کر خدمت اے اللہ ہم سے لے لے، اور رب العالمین ہمیں نبی کی سچی محبت، نبی کی سنت کی سچی محبت عطا فرما. من احب سنتی فقط احبنی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اے رب العالمین، تو ہمیں اپنی سنت سے اور اپنی حدیث سے محبت کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کی دین دنیا کی جو بھلائیاں نصیب فرما، ہم سب کی مشکلیں پریشانی دور فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے رب العالمین ہمارے بحرین کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ہندوستان میں مسلمان کی حفاظت فرما. اے اللہ پاکستان میں جو بھی شر پھیلا رہے ہیں، شر کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو بھی کرپشن اور جو بھی، اللہ سب ختم کروا دے. وہاں امن و امان قائم فرما دے، اس کو ترقی نصیب فرما. یا اللہ سعودیہ کی حفاظت فرما. الہ العالمین وہاں کے بادشاہ کی حفاظت فرما، ان کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین ان کو صحت و عافیت عطا فرما. ان کے خلاف اور سعودیہ کے خلاف جتنی بھی باطل قوتیں سازشیں کر رہی ہیں، اے اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دے. اے رب العالمین اسی طرح ہمارے
ہمارے عراق میں مسلمان کی حفاظت فرما. اے رب العالمین ہمارے سوریا کے اندر ہمارے اب تو روس بھی مارنے لگا. اللہ تو بہت بڑا طاقت ہے, تو پہلے اس کو ذلیل کیا تھا روس کو, پھر ذلیل کر دیا. اے رب العالمین یہ 3 قوتیں مل کر دیکھ لے کون سی قوتیں ہیں, تینوں مل کر پھر مسلمان کو مار رہے ہیں. اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے. یا اللہ جو مسلمانوں کو, یا اللہ یمن میں امن و امان قائم فرما دے. اے رب العالمین افغانستان کے اندر اسلامی گورنمنٹ اور اسلامی حکومت قائم فرما دے. اے رب العالمین پوری دنیا میں, امریکہ میں ہو, آسٹریلیا میں ہو, افریقہ میں ہو, اے اللہ جہاں بھی مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی مشکل پریشانی دور فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں ہمارے دل میں نبی کی سچی محبت ڈال دے, نبی کی حدیث کی سچی محبت ڈال دے. اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنا آسان فرما دے. اور اے اللہ اس کو قبول فرما اور اس کا دنیا اور آخرت میں ہمیں اچھا بدلہ عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.